السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پیارے بچوں، آج میں آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کئی بار ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور نماز کا تعلق کیونکہ اللہ سے ہے، اور نماز حقوق اللہ میں آتا ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ حقوق العباد میں سے، زکوٰۃ کا تعلق حقوق العباد سے ہے، یعنی بندوں سے ہے۔ اور نماز جو ہے وہ ہماری جسمانی عبادت ہے، اور زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے۔ بہرحال میں آپ لوگوں کو نماز کے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یہ نہیں کہا اقرؤا الصلاۃ، نماز پڑھو، بلکہ کیا کہا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ یعنی نماز قائم کرنے سے مراد کیا؟ پورے وضو کے ساتھ، وضو کے تمام آداب کے ساتھ، فرائض اور سنت کی ادائیگی ہو، اور اس کے جو آداب ہے، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، یہ تمام چیزوں کے ساتھ۔ اور نماز کے اندر جو ارکان ہے، تکبیر تحریمہ کہنا، قیام، قرأت، رکوع، سجدہ، اور قید اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا، یہ سب فرائض میں سے، یہ سب چیزوں کا علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ نماز پڑھنے ہم کو آنی چاہیے، اور نماز میں خشوع و خضوع ہمارا ہونا چاہیے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، اور صرف اکیلے ہم نماز نہیں ہم کو پڑھنا، اگر اکیلے نماز پڑھنا ہوتا تو اقرؤا الصلاۃ ہوتا، ہم گھر کے تمام لوگوں کو لے کر نماز پڑھیں، تمام لوگوں، یعنی ہم بیٹھ کے نماز پڑھیں، گھر کے دوسرے لوگ نماز نہیں پڑھے تو ہماری نماز مطلب ہم اکیلے پڑھیں، ایسا ہوگا کہ ہم اپنی اکیلی جنت بنا رہے۔ ہم دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی طرف راغب کریں، اور اصل میں جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے، جیسے اذان، مؤذن، مسجد، اور یہ جو ہے سب چیزوں کا اس میں اقیموا الصلاۃ کی شرائط میں سب آ جاتا ہے۔ تو ابھی جب ہم لڑکیاں ہیں، ہم تو جماعت مسجد نہیں جائیں گی، لیکن ہم کو گھر میں رہتے ہوئے، اذان تو مؤذن دے رہا ہے، مسجد میں بھی نمازیں ہو رہی ہے، تو ہم گھر میں رہتے ہوئے جو ہمارے لیے ہے، جو ہمارے آداب ہے، ارکان، نماز کے ارکان ہے، نماز کے آداب ہے، وہ سب چیزوں کی ادائیگی ہم کو بہت ضروری ہے۔ اور ہم صرف اکیلے نماز پڑھیں، ہمارے چھوٹے بہن بھائی، ہم ان کو نہیں کہہ رہے ہیں، ہماری دوستوں کو، ہماری سہیلیوں کو نہیں کہہ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو ان کو بھی ہمیں نماز پڑھنے کے لیے کہنا ہے۔ یہ تمام خوبیوں کے ساتھ جو نماز ہوئے گی وہی اقیموا الصلاۃ کے زمرے میں آئے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ڈھایا اس نے دین کو ڈھایا، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ اور یہ بھی کہا آپ سے نماز الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ آپ سے کو معراج کے موقع پہ عطا ہوئی تھی۔ معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلندی، یعنی نماز مومن کو بلندی کے مقام تک لے جاتی ہے نا۔ اور نماز کافر اور مسلمان کی پہچان ہے، کافر مسلمان میں فرق کرنے والی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے، یعنی نماز پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پسند تھا کہ حضرت بلال سے کہتے تھے، اذان کا وقت ہوتا تھا کہ بلال ہماری راحت کا سامان کرو، یعنی اذان دو تاکہ نماز پڑھے ہم، ہمارے دلوں کو راحت میسر آئے۔ اور آج ہم بچے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نماز سے کتنے غافل ہیں، ہم نماز پڑھنے کی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، خرابی ہے، تباہی ہے کہ جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤن، اور اگر پڑھتے بھی ہے تو ریاکاری کے ساتھ، انہیں دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ نہیں سوچو کہ تباہی، اور ویل کہتے ہیں جہنم کی ایک گھاٹی ہے، وہ اتنی اس کا عذاب اور اس کی شدت اور ہولناکی اتنی زیادہ ہے کہ وہ خود جہنم اس کی شدت اور ہولناکی سے اللہ سے پناہ مانگتی ہے۔ سوچو کہ کتنی خوفناک گھاٹی ہوگی۔ تو وہ آپ ایک ویل کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ جو نماز پڑھنے والے اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان لوگ کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ کہ ہم کیا کرتے ہیں، نماز کو غفلت برتنے سے مراد کیا؟ یعنی ٹال کے پڑھنا نماز، یعنی نماز کا آخری وقت ہو گیا تو ہم کھڑے ہو گئے اور زبردستی کر کے پڑھے اور 4 ٹھونگے مار دیے، اور اس میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا۔ آپ سے فرمایا کہ وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے، وہ منافق کی نماز ہے کہ جو سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے رہتا ہے، عصر کے وقت کا ٹائم بھی بتایا جا رہا ہے، اس پہ سورج غروب ہونے کا انتظار کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، یعنی غروب ہونے کے بالکل قریب آ جاتا ہے، جب وہ اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مارتا ہے، 4 ٹھونگے مار لیتا ہے، اور اس میں کم ہی اللہ کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ ایسی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ اور نماز کو اپنے وقت سے ٹال کے پڑھنا، پڑھی تو پڑھی،
جب سب لوگ جمع ہے تو ہم نے پڑھ لی، جب کدھر شاپنگ میں گئے، شاپنگ کرنے گئے، بازاروں میں گئے، شادی میں گئے تو کیا ہوا، ہم نے نماز کو قضا کر لیا۔ اور کبھی جب جیسے ہم ایک طرح ایک وہ ہوتا ہے، ایک رسم بنا لی نماز کی کہ جب سب لوگ پڑھے تو چلو ہم بھی پڑھ لیتے، جب کوئی نہیں پڑھا تو ہم بھی نہیں پڑھے، جب سب تمام لوگ اطراف کے رنگ رلیوں میں مصروف ہے، کوئی چیز کام میں مصروف ہے، تو ہمارے پر کوئی دھیان نہیں دے رہا تو ہم بھی چلو نماز پڑھ لیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے بچوں، ہم کو نماز کی طرف دھیان لگانا چاہیے کہ کب نماز کا ٹائم ہوا، کب اذان ہوئی، فوراً ہم اٹھے، نماز پڑھے، وضو کرے۔ دوسرے ہمارے چھوٹے بہن بھائی، ہماری سہیلیاں جو نماز نہیں پڑھتی، ان کو بھی ہم نماز کی طرف راغب کریں، نماز کی طرف رغبت دلائیں۔ یہ نماز جو ہے نا، نماز جو ہے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا قیامت کے دن نا، اور جو نماز کا جواب دینے میں کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا ہمیشہ۔ اور نماز کی بہت اہمیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے نا نماز، جب آپ سے کو جب سکرات کا ورث المفات میں مبتلا ہوتے نہیں جانکنی کا وقت آیا تھا، تب بھی آپ سے برابر نمازیں ادا کرتے تھے، یہاں تک کہ جس دن انتقال ہوا اس دن بےہوشی پہ بےہوشی طاری ہو رہی تھی، پھر بھی آپ سے نے حجرے کا پردہ اٹھا کے دیکھا اور کوشش کی کہ نماز میں شریک ہو سکے، لیکن طبیعت کی خرابی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ پھر آپ سے مسکرا کے رہ گئے، دیکھ کر کے ایک جماعت اسی تیار ہو گئی ہے جو اللہ کا حکم ادا کر رہی ہے۔ تو ہم کو نماز کے لیے کبھی بھی غفلت نہیں برتنا ہے۔ نماز تو پیغمبرانہ سنت ہے، ہر نبی کو اللہ نے نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے اور نبی نے اپنی امت کو دی ہے۔ اور نماز نا اللہ کی یاد کو ہمارے دل میں تازہ کرتی ہے، ہم اللہ سے قریب رہتے ہیں، اللہ سے جڑے رہتے ہیں۔ نہیں تو اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا، شیطان کا ہمارے پر غلبہ آ جائے گا۔ جیسے نماز اور یہ جو ذکر اللہ ہے، تلاوت کلام پاک ہے، اور نماز پڑھنا سمجھو کہ ایک قلعہ کی طرح ہے۔ ایک قلعے میں انسان محفوظ رہتا ہے تو دشمن کے اٹیک سے بچ جاتا ہے نا، اس طرح سے نماز جب تک ہم پڑھتے ہیں اور ذکر و عبادت میں مشغول رہتے ہیں تو شیطان کے اٹیک سے بچ جاتے ہیں۔ اور نماز ہمارے دل میں اللہ کی یاد کو تازہ کرتی ہے، اللہ کی ذکر کو تازہ کرتی ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے دربار میں بھیجا تھا، تب یہی کہا تھا، جب سب سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت دی تھی تو کیا فرمایا تھا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، جتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے، اسماعیل اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، امت مسلمہ کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا، اقیم الصلاۃ، کچھ تقریباً 80 سے زیادہ بار قرآن مجید میں آیا ہے۔ اور جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو سب فرعون کے دربار میں بھیجا تھا تو یہی کہا تھا، وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، کہ میری ذکر میں سستی نہ کرنا، میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تو ہم اللہ کی یاد میں اگر سستی کرتے تو کیا ہوتا ہے، شیطان ہم پر غلبہ پا جاتا ہے۔ اور جب ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں تو اللہ کیا ہوتا ہے، ہماری فکر پہ، ہماری سوچ پر اختیار ہوتا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی کنٹرول میں ہوتی ہے سب ہماری سوچیں جو ہے، اللہ سے ہمارا رشتہ جڑا ہوتا ہے نا، تو اللہ ہم کو ہدایت کے راستے پر رکھتا ہے اس طرح سے۔ تو ابھی ہم کو کیا کرنا ہے، نماز کی طرف خوب محنت کرنا ہے، نماز کی طرف خوب دھیان دینا ہے۔ اور جو شیطان ہوتا ہے نا، شیطان کیا کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے جب ہے نا کہ اس کو غافل کرو نماز سے، اور جب ہماری غفلت ہو جاتی ہے نماز سے تو کیا ہوتا ہے، ہمارے جب جیسے ہمارے گناہ بڑھتے جاتے تو ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتے جاتا ہے، اور جب وہ ہم توبہ نہیں کرتے تو سیاہ نقطہ جو ہے نا وہ بڑھتے اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ پھر ہم پر کیا ہوتا ہے، شیطان اثر کر دیتا ہے، شیطان کی بات ہم پر اثر کرتی ہے، اور حق بات یعنی اللہ کا ذکر اور نماز میں دل نہیں لگتا، اللہ کا ذکر نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اور اللہ کے ذکر سے ہم کو لذت نہیں ملتی۔ اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے، نماز کی طرف، نماز کے ذریعے سے اللہ سے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے، جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے آگے جھکے، سجدہ کرے، اللہ کو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اور سجدہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ کی بندگی کا احساس، اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ احساس ہمارے اندر تازہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم سجدے میں کیا کرتے ہیں، ہماری پیشانی جو ہے وہ زمین پر رکھتے ہیں، زمین پر ٹکاتے ہیں نا پیشانی کو، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری اللہ کی یاد جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک سلیٹ ہوتی ہے، پہلے سلیٹ پہ لوگ لکھتے تھے، تختی لکھتے تھے، مٹاتے تھے، لکھتے تھے، مٹاتے تھے، یاد کرتے تھے، ہے نا، تو پھر اس کو مٹاتے تھے، پھر دوسرا لکھتے تھے یاد کرنے کے لیے۔ اس طرح پیشانی سمجھے ایک تختی کی مانی دے، اس کو ہم سجدے میں ٹکا رہے تو اللہ کی بندگی کے احساس کو تازہ کرے۔ وہ جو شیطان ہم پر اٹیک کرتے رہتا ہے، ایسے
24 گھنٹوں میں. اور نفس امارہ تو ہمارے پاس نفس امارہ نہیں، جو بری باتوں کا حکم دیتا ہے شیطان، وہ تو ہمیشہ ہمارے ساتھ لگا رہتا ہے. تو جب بھی وہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو جو بندگی کا احساس ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کا احساس، اللہ ہے کہ وہ ہمارا جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کو نماز سے جڑے رہنا ہے، ہم کو نماز برابر پابندی سے پڑھنا ہے، اور ہم دوسروں کو بھی تلقین کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.